بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ طالب علم کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر میں تیرنے والے مچھلیاں بھی۔ علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں نماز، روزہ، حج اور جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہے۔ حصول علم کے لیے گھڑی بھر کا وقت صرف کرنا رات بھر کے قیام سے افضل ہے۔ حصول علم کے لیے ایک دن صرف کرنا 3 مہینوں کے روزوں سے افضل ہے۔ طلب علم عبادت سے افضل ہے اور تقوی دین کا سرمایہ ہے۔ حقیقی علم 3 چیزیں ہیں، ان کے سوا باقی سب کچھ فالتو ہیں۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں: کتاب اللہ، سنت متواترہ اور اٹل فیصلہ جو موافق عدل ہو۔ حقیقی علم 3 چیزیں ہیں: کتاب اللہ، سنت متواترہ اور لا ادری یعنی میں نہیں جانتا۔ علم خزانہ ہے، اس کی کنجیاں سوال ہیں۔ علم کے متعلق سوالات کرتے رہو، چونکہ ایک سوال کرنے سے 4 آدمیوں کو ثواب ملتا ہے: سائل کو، عالم کو، سننے والے کو اور ان سے محبت رکھنے والے کو۔ علم مومن کا جگری دوست ہے، عقل مومن کی دلیل اور رہنمائی ہے، عمل اس کی درستی اور قیم ہے، بردباری اس کا وزیر ہے، بصارت اس کے لشکر کا امیر ہے، رفاقت اس کا باپ ہے اور نرمی اس کا بھائی ہے۔ علم عبادت سے افضل ہے، تقوی سرمایہ دین ہے۔ عالم وہی ہوتا ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے، اگرچہ عمل تھوڑا ہی ہو۔ علم کی 2 قسمیں ہیں: ایک علم وہ جو دل میں جاگزیں ہوتا ہے، یہ علم نافع ہے۔ دوسرا وہ علم جو زبان کی حد تک ہو، یہ ابن آدم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت ہے۔ علم میری میراث ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کی بھی میراث ہے۔ علم اور مال ہر طرح کے عیب کو چھپا دیتے ہیں، جبکہ جہالت اور فقر ہر طرح کے عیب کو عیان کر دیتے ہیں۔ عالم زمین پر اللہ تعالیٰ کا امین ہوتا ہے، عالم زمین پر اللہ تعالیٰ کا سلطان ہوتا ہے۔ جس نے عالم کی گستاخی کی وہ ہلاک ہوا۔ عالم، علم اور عمل کا انجام جنت ہے۔ جب عالم اپنے علم پر عمل نہ کرے تو علم اور عمل جنت میں جائیں گے، جبکہ عالم دوزخ میں جائے گا۔ علماء زمین کے چمکتے ہوئے چراغ ہیں، انبیاء کے خلفاء ہیں، میرے اور تمام انبیاء کے ورثاء ہیں۔ علماء کی 3 قسمیں ہیں: ایک وہ عالم جو اپنے علم کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اور لوگ بھی اس کے علم سے مستفید ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایک وہ عالم کہ لوگ تو اسے دیکھ کر زندگی بسر کرتے ہیں لیکن وہ خود ہلاک ہو جاتا ہے۔ ایک وہ عالم جو خود تو اپنے علم کے مطابق زندگی گزارتا ہے لیکن لوگوں کو اس سے نفع نہیں ملتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی گھرانے سے بھلائی کرنا چاہتے ہیں، انہیں دین میں سمجھ بوجھ عطا کرتے ہیں اور چھوٹوں کو بڑوں کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ ان کی معیشت میں انہیں وسعت عطا فرماتے ہیں، اخراجات میں میانہ روی کی توفیق عطا کرتے ہیں، انہیں ان کے عیوب دکھاتے ہیں، پھر وہ عیوب دیکھ کر ان سے توبہ تائب ہو جاتے ہیں، اور جب کسی گھرانے سے برائی کرنا چاہتے ہیں انہیں ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔